کرنے والوں، دیوبند کے نام پر چندے اور ووٹ لینے والوں، اس دیوبندی کی بات تو مان لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن صاحب فتح القدیر اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے ایک اور توجیہ فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اول وضع کے ساتھ خاص ہے کہ جیسے مردے کو رکھ دیا جائے اس وقت ان کو زندہ کیا جاتا ہے، لہذا اس لیے وہ چھاپ سن رہے ہیں، مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم کے اندر اللہ نے 2 زندگیاں اور 2 موت ذکر کیے ہیں۔ امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین میں بھی 2 ذکر ہیں۔ اب اگر یہاں قبر میں دوبارہ زندگی دنیاوی حقیقی حصی زندگی مان لی جائے تو پھر زندگیاں بھی 3 ہو جائیں گی اور موت بھی پھر آنا پڑے گا، پھر موت بھی 3 ہو جائیں گے، قرآن کی آیت کے خلاف آئے گا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے خلاف آ جائے نا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن شرک کا دروازہ کھولے۔ سب کچھ ہمیں قبول ہے مگر مردوں سے نہیں ہٹیں گے، مردوں سے مانگیں گے ضرور، شرک کا دروازہ ضرور کھولیں گے تاکہ یہ سوری دنیا کے لوگ اللہ کی عبادت شوق سے نہ کریں اور مخلوق کی عبادت شوق سے کریں۔ اس لیے علماء دیوبند نے جو توجیہ فرمائی ہے سب سے بہتر اور اولا ہے۔ باقی رہی یہ کہ بھئی جب مردہ ہے تو اس سے سوال و جواب کیسے ہوتا ہے کہ یہ برزخی زندگی ہے، وہاں کا موت ہے، اس کو اللہ جانتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی قدرت پر ایمان ہے تو وہ یہ شبہ نہیں کرے گا، اللہ قادر ہے، جس طرح بھی ہے کر سکتا ہے۔ اب ایک اور اہم بات، پہلی بات تو ہم نے یہ کہی کہ یہ خبر واحد ہے، قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ دوسرا ہم نے یہ کہا کہ ابن منیر نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے، ابن حجر نے ابن منیر کا قول ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کے پیروں کا چاپ مراد ہے برزخ میں۔ تیسری بات ہم نے دو علماء دیوبند کی ذکر کی کہ اگر وہاں کوئی سننے والا زندہ ہوتا تو پیروں کا چھاپ سن لیتا، کنایا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر ایک راوی شیعہ ہے، اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ بخاری کے راویوں میں شیعہ راوی ہیں۔ بخاری قرآن کا مقابلہ، بخاری قرآن کے بہت نیچے کی کتاب ہے، یہ تو امت نے اس کو اتنا چھڑایا کہ مدرسوں کے اندر ان کے لیے 2 سال رکھا حدیثوں کے لیے، ان کے استاد کو شیخ الحدیث بنا دیا، قرآن کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور اس کے درسگاہ کو دار الحدیث بنا دیا۔ مگر قرآن کا نہ دار القرآن ہے، قرآن کا نہ شیخ القرآن ہے، نہ قرآن کریم کے لیے 2-3 سال خاص ہے۔ یہ تو ہم نے ان کے ساتھ، دیکھو مدرسوں کی ضرورت اور مدرسوں کی اہمیت اپنی جگہ، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، مگر قرآن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا مداوع ہونا چاہیے۔ چوتھی بات کہ اس روایت کی سند دیکھ لو، حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا سعید قال وحدثنا قال لي خلیفہ قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس عن النبی، بخاری جلد 1 صفحہ 178۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی، پھر اس کے بعد قال حدثنا سعید قال وقال لي خلیفہ۔ اس میں جو عبد الاعلی ہے یہ شیعہ ہے، چنانچہ شیعوں کی کتاب رجال کشی، یہ شیعوں کی کتاب ہے، رجال کشی صفحہ نمبر 27 پر وہ لکھتے ہیں عبد الاعلی مولا آل سام قال قلت لابی عبداللہ، یعنی جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یہ تو رجال کشی میں لکھا ہے۔ اب اس کا تعارف اپنی کتابوں سے، یہ تو شیعہ کی کتاب تھی، ہماری کتابوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 90 میں لکھتے ہیں علامہ ذہبی، ہوا عبد الاعلی بن عبد الاعلی الشامی بصری، کہتے ہیں یہ عبد الاعلی بن عبد الاعلی الشامی بصری راوی ہے،
محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ یہ شخص قوی یعنی صاحب اعتماد نہیں. امام احمد کہتا ہے کہ قدری مذہب والا تھا یہ شخص. امام بندار کہتا ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس کی کون سی پیر لمبی ہے، یعنی اس کو اپنے پیروں کا بھی پتہ نہیں، اتنا کم عقل تھا. مقصد یہ تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ نمبر 96 پہ لکھتے ہیں عبد الاعلی بن عبد الاعلی محمد بن محمد وکیل ابن شراحیل القرشی البصری سامی من بنی سامہ بن لوئی، کہ یہ راوی بنی لوئی سے ہے. اور اسی طرح تنقیح المقال جلد 2 صفحہ نمبر 139 پہ لکھتے ہیں وقال الذي عدوا في كتب انصاب العرب بطنا من لوي بن غالب بن سامہ لآل سام ويشبه ان يكون آل سام اہل بیت من بیوت الکوفہ او طائفۃ لا بطن من العرب. کہتے ہیں کہ یہ اس طبقے کا ہے، اس بطن کا ہے جس کا عرب سے کوئی تعلق نہیں، کوفہ سے ان کا تعلق ہے. اور کوفہ میں کون لوگ ہیں؟ شیعہ. بہرحال مذکورہ بارہ تحقیق اگر آپ لوگ اس کو سن چکے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شخص شیعہ ہے. اور خیر سے یہ وہ راوی ہے، یہ عبد الاعلی صرف شیعہ بھی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی اس زمانے میں تو اچھے شیعہ تھے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ شیعہ ہے اور برا شیعہ ہے. کیسے شیعہ ہے؟ یہ وہ راوی ہے جس نے وہ روایت نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو چارپائی کے نیچے کچھ صحیفے پڑے تھے جس پر قرآن کی آیتیں لکھی تھی، جس میں رجم اور رضاعت کبیر کی آیتیں بھی تھی، مگر بکری نے وہ کاغذ کھا لیے. ابن ماجہ صفحہ نمبر 141 پر یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نقل کی ہیں. اور یہ وہ راوی ہے جس کا خیال یہ ہے، یہ روایت کیوں نقل کہ بکری نے صحیفے کھا لیے. اب تم لوگ کہو گے کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی، بکری نے کھا لی، اس لیے یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس یہ صحیح قرآن نہیں ہے، ناقص ہے. اس میں جو اچھی اچھی آیتیں تھی علی کے بارے میں اور فلانا کے بارے میں، وہ بکری نے کھا لیا. اب جس راوی نے شیعوں کے لیے وہ روایت نقل کی جس سے قرآن میں تحریف کا عقیدہ شیعوں نے بنا لیا ہے، اب ایک آدمی جو قرآن کا اتنا بڑا مخالف ہے، اس کی روایت کو تم قرآن کے اوپر چڑھا رہے ہو کہ مردے سنتے ہیں. بس چلو جب سنتے ہیں تو تم ان کو پورا دن بیٹھو اور اس کے ساتھ بات کرو، گپ شپ لگاؤ، مردے سنتے ہیں، اس سے مانگو تمہیں کچھ تو دے دے گا. اللہ اکبر. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بکری والی روایت ٹھیک ہے، پھر تو شیعہ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، قرآن محرف ہے، اس میں کچھ آیتیں کم ہیں. مگر اس کا جواب بھی ذرا دے دوں. امام سرخسی رحمہ اللہ اصول سرخسی جلد 2 صفحہ 79-80 میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت عائشہ جو عبد الاعلی نے بیان کیا ہے ٹھیک نہیں ہے. کہتا ہے یہ غلط روایت ہے. جب بکری نے ایک صحیفہ کھایا تو دیگر صحابہ کی صحیفے تو نہیں کھائے نا، اور نہ صحابہ کے ذہن میں حفظ قرآن کھا لیا. صحابہ کرام میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے قرآن یاد کر لیا تھا. اب جب عائشہ کی صحیفے کھا لیے بکری نے، دیگر صحابہ کی صحیفے تو نہیں کھائے تھے، اس میں آیتیں کیوں نہیں نکلی؟ اور صحابہ کے دلوں میں جو قرآن پڑا ہوا تھا اس میں کیوں تمہاری آیتیں نہیں ہیں حضرت علی کے ولایت کے بارے میں؟ امام نصفی مدارک میں لکھتے ہیں جلد 3 صفحہ 82 کہ ابتدائی سورہ احزاب میں یہ روایت ملحدوں شیعوں کی ہیں. یہ ملحد شیعہ سے مراد ان کی کون ہے؟ عبد الاعلی. یہی راوی جو اس روایت کا راوی ہے کہتے ہیں کہ مردہ پیروں کا چھاپ سنتا ہے. اب میں نے تمہیں بتایا تھا کسی نہ کسی دن کہ ہمارے دین کے اندر اہل تصوف اور شیعوں نے جو کارستانیاں نکالی ہیں، یہ دین کو جو اور دین کی کتابوں کا جو درگت ان لوگوں نے بنایا ہے، ہماری کتابوں کے اندر ان لوگوں نے جو گپیں لگائی ہیں، اور تو چھوڑو تفسیریں بھی ان سے محفوظ نہیں، صرف اللہ کی کتاب ان سے محفوظ ہے. بس اللہ کے قرآن کے الفاظ کے علاوہ ان لوگوں نے نہ تفسیر کو چھوڑا نہ حدیث کو چھوڑا.
اور نہ فقہ کو چھوڑا اور نہ تاریخ کو چھوڑا. ساری کتابوں کے اندر انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو سننے کے قابل نہیں ہیں. مگر کوئی مرد کا بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا جو تمام ان گندگیوں کو صاف کر کے اور پوری امت کو صرف قرآن کریم اور اس کے عقیدے پر لا کر کھڑا کر دے. ساری دنیا نے قرآن کو چھوڑ دیا دیگر کتابوں کے پیچھے. قرآن میں اللہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں, میرے صفات بندوں میں نہیں ہے, میں اکیلا سننے والا دیکھنے والا ہوں, سینوں کے رازوں سے خبردار ہوں, میں جو کچھ کرتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا. مگر دیگر کتابوں میں جب بات آتی ہے کہ بھئی فلان خبر والا ایسا کرتا ہے تو سارے لوگ مان لیتے ہیں. آخر ان لوگوں کا دیگر کتابوں پر اتنا پکا ایمان کیوں ہے, یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. البتہ اتنا آتا ہے کہ یہ صاحب تصوف اور یہ شیعوں کی کارستانی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے قرآن کا رعب نکالا ہے ان لوگوں نے. اور تو چھوڑو, علماء کے دلوں میں بھی قرآن کی قدر نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ایسے راوی کی بات کون سنتا ہے جو شیعہ بھی ہے اور تحریف قرآن میں شیعوں کا بنیادی راوی بھی ہے. تو جس طرح وہ روایت ابن ماجہ اس کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں تحریف قرآن کا, تو اسی طرح یہ روایت بھی صاحب اعتبار قابل اعتبار نہیں. یہ تو دوسری جگہ تھی جس کے جوابات آپ نے سنی. پہلی جگہ قلیب بدر, دوسری جگہ کے پیروں کا چھاپ سنتا ہے, لوگوں کو دھوکہ ان روایات سے دیتا ہے. تیسری جگہ کہ رسول اللہ نے فرمایا اہل قبور پر السلام علیکم پڑھا کرو. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جب قبروں پر جاؤ تو سلام کرو. یار لوگ کہتے ہیں دیکھو سلام کا کیا مطلب ہے, وہ سنتے ہیں نہیں اس لیے تو سلام کرتے ہیں. اس کا پہلا جواب ہم نے بتا دیا تھا, مفتی رشید احمد لدھیانوی کی عبارت پہلے ہم نے سنا دی تھی احسن الفتاوی جلد 4 صفحہ 204 کی. وہ کہتا ہے مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی جواب دے سکتا ہے, مگر قبر پر یہ الفاظ محض ظاہر کے لیے عبرت کی وجہ سے مشروع ہے. وہ کہتا ہے کہ اس میں مردے کا سننا ورنہ کچھ نہیں ہے, یہ صرف زیارت کرنے والی کی عبرت کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں. دوسرا جواب امام تحتاوی الحنفی نے دیا ہے. تحتاوی علی مراکب الفلاح فقہ کی کتاب ہے. لوگوں کو ڈنڈورا پیٹتے ہو, چیختے ہو مولویوں کہ بھئی پنچپیری حضرات فقہ نہیں مانتے. اب میں نے ان حوالوں کے اندر 10 حوالے بتا دیے کہ فقہ میں آئے ہیں. فقہ کے علماء نے لکھا ہے کہ مردے نہیں سنتے. اب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. تم فقہ کو نہیں مانتے ہو یا ہم نہیں مانتے. تحتاوی علام مراکب الفلاح صفحہ نمبر 321 پر امام تحتاوی الحنفی فقہ کی کتاب میں لکھتے ہیں علی ان المقصود منہ الدعاء للخطاب, کہتے ہیں کہ سلام قبروں کے اوپر جو ہے اس سے مراد دعا ہے, یہ خطاب مراد نہیں ہے کہ السلام علیکم اور وہ تمہیں کہے کہ وعلیکم السلام بخیر رالے. نہیں, یہ نہیں ہے. یہ دعا والا سلام ہے کہ تمہاری اوپر عذاب قبر اور دیگر عذابوں اور مشکلات سے سلامتی ہو. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں البصائر 203 میں, وہ کہتے ہیں سلام الزائر دعاء للمیت, کہتے ہیں کہ زیارت کرنے والا جو سلام کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے, دعا مراد ہے. شاہ ولی اللہ بھی یہی لکھتے ہیں. اور خطاب کے لیے اسے ماں لازم نہیں. کوئی شاید یہ کہے کہ بھئی پھر خطاب کیوں ہے. حجر اسود کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں مخاطب کر کے کہا انی اعلم انک حجر, میں تمہیں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. تو کیا عمر فاروق کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ پتھر سن رہا ہے؟ خطاب تو لوگ کرتے ہیں, دیواروں سے بھی کرتے ہیں خطاب. شاعر لوگ کیسے کیسے خطابات کرتے ہیں, لیکن اس سے سننا مراد تھوڑا ہی ہوتا ہے. اب آخر میں ایک اہم بات ذکر کرتے ہیں. یہ تو وہ روایات ہیں جو قابل اعتبار ہیں کچھ نہ کچھ. بخاری کی روایت ہیں, لیکن ہمارے مخالفین جو ہیں انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے قرآن کا مقابلہ کریں گے تاکہ یہود اور امریکہ خوش ہو جائے. تو وہ لوگ قرآن کے اس ٹھوس نفی کے باوجود
قرآن کے اس ٹھوس نفی کے باوجود کہ مردہ بالکل نہیں سنتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ بالکل دنیا سے غافل ہیں۔ اب وہ لوگ اس کے مقابلے میں مختلف قسم کے روایات نکالتے، فلان روایت میں یہ آیا ہے، فلان روایت میں یہ آیا ہے، فلان۔ تو اگر میں ایک ایک روایت ان کی پیش کرتا رہوں اور اس پر پھر کلام پیش کرتا رہوں کہ فلان کتاب نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، فلان نے یہ کہا ہے، تو میرے خیال میں یہ درس شاید مہینوں تک طویل ہو جائے۔ لیکن ایک ٹھوس بات عرض کرتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو پتہ چلے اور تمہیں قانون معلوم ہو، اور اس قانون کی بات تمہیں کچھ شک اور شبے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ان لوگوں کا اپنا مقتدا ہے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبر منور فرمائے۔ انہوں نے ایک قانون بیان کیا ہے، ہم اسی قانون پہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے قانون بیان کیا ہے طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی حدیث کے بارے میں۔ یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بہقی اور فلانا فلانا، اس میں طبقات ہیں، کچھ پہلے طبقے کے ہیں، کچھ دوسرے طبقے کے ہیں، کچھ تیسرے طبقے کے ہیں، کچھ چوتھے کے ہیں۔ تو سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں ازالۃ الریب طبع اول صفحہ نمبر 423 میں، وہ فرماتے ہیں طبقہ ثالثہ کی حدیثیں فقہا کے نزدیک معمول بھی نہیں، ان کے خلاف اجماع منعقد ہوا ہے، خصوصاً جب کہ روایت مسند بزار کی ہو، جو نہ کتب حدیث طبقہ اولا میں ہے اور نہ طبقہ ثانیہ میں۔ اگر طبقہ ثالثہ سے ہے تو اس کے متعلق محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اکثر آن احادیث معمول بنزد فقہا نشدہ ان، بلکہ اجماع برخلاف آنہا منعقد گشتہ۔ کہتے ہیں کہ تیسرے طبقے کی کتابوں کے بارے میں فقہا نے اتفاق کیا ہے کہ ان پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ جلد 1 صفحہ 260 اور ایک اور نسخہ ہے جلد 1 135 میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز عجالہ نافعات صفحہ 7 میں لکھتے ہیں کہ طبرانی اور امام طحاوی کی جملہ تصانیف طبقہ ثالثہ میں داخل ہیں، اور ان کے بارے میں شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں وہ اکثر آن احادیث معمول بھی نزد فقہا نشدان، بلکہ اجماع برخلاف آنہا منعقدہ گشتہ۔ دل کا سرور طبع ششم صفحہ 187 188۔ یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے ان کی کتابوں کا حوالہ نقل کیا ہے کہ جو کتابیں طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کتابوں کی احادیثوں پر فقہائے کرام کا عمل، بلکہ علماء نے اس کے خلاف اجماع کیا ہے کہ ان طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی کسی روایت پر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روایات جن کا نام و نشان طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ میں نہیں ہے، تو طبقہ ثالثہ میں یہ روایت کہاں سے آئی؟ اس کی ایک مثال سن لو۔ مثال کے طور پر تمہارے والد صاحب، تمہاری زندگی کے اندر تم نے اپنے والد کو دیکھا اور اس کے ساتھ تم نے 10 20 30 سال گزارے۔ جب تمہارا والد صاحب وفات ہو گیا، اس کے 30 40 سال بعد ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی یہ فلان آدمی کے والد صاحب جو تھے نا، اس کے ناک پر اتنا پوڑا نکلا ہوا تھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارے والد کے ناک پر پوڑا تھا، دانا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس کے ناک پر دانا نکلا ہوا تھا، تو کس کی بات صحیح ہوگی؟ بیٹھے کی یا وہ دوسرے آدمی کی؟ جب بیٹھے کو پتہ نہیں ہے تو یہ دوسرے آدمی کو کہاں سے پتہ چلا؟ تو پہلے اور دوسرے طبقے والے لوگوں کو جب ایک حدیث کا پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا، تو 200 300 400 سال بعد کسی راوی کو کیسے پتہ چلا کہ یہ روایت، کیا یہ روایت کسی نے کھیت کے اندر بو دیا تھا، بعد میں یہ زرخیز ہو کر کے ابھر آیا؟ معلوم ہوتا ہے کسی نے بعد میں بنا دیا ہے اور نکال لیا ہے۔
یہ شیعوں نے اور تصوف والوں نے ہماری روایتوں کے اندر یہ درگت بنایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹی روایتیں بنا بنا کر ہماری کتابوں میں شامل کی ہیں. یہ ساری کتابیں جتنی ہیں یہ کتابیں انہی کے بارے میں آئی ہیں. ایک ایک روایت ان کی چھانٹ کی ہے کہ یہ روایت شیعوں کی ہے، یہ روایت تصوف والوں کی ہے، یہ واعظین کی ہے، یہ جھوٹے آدمی کی ہے، یہ فلان کذاب تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ من گڑت کیسے بناتا تھا. یہ سارے انہی کی وجہ سے یہ علم اسماء اور رجال وجود میں آیا. اور یہی سرفراز صفدر لکھتے ہیں گلدستہ توحید صفحہ نمبر 156 طبعہ ششم میں، وہ کہتے ہیں امام بہقی کی کتابیں طبقہ ثالثہ میں ہیں. امام بہقی کی کتابیں طبقہ ثالثہ میں ہیں جس پر عمل نہیں ہوتا. اور عجالہ نافعہ صفحہ 7 میں اس طبقہ کا حکم وہی ہے. کون سا حکم ہے؟ کہ اس پر عمل نہیں ہوگا. سرفراز صفدر صاحب نے معتمد علماء سے نقل فرمایا کہ طبقہ ثالثہ میں جو کتب احادیث شمار ہیں وہ فقہا کے نزدیک قابل عمل نہیں، بلکہ ان کے خلاف علماء نے اجماع منعقد کیا ہے کہ اس طبقہ کی کسی روایت سے حکم ثابت نہیں کیا جائے گا. یہ تو طبقہ ثالثہ کے بارے میں. طبقہ رابعہ کا حکم کیا ہے؟ سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں طبقہ رابعہ کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ اس طبقہ کی حدیثیں قابل اعتبار نہیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ حجت البالغہ جلد 1 260 نسخہ، ایک اور نسخہ ہے جلد 1 135 میں، اور شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ ان احادیث قابل اعتماد نیستن کہ در اثبات عقیدہ یا عمل بآنها تمسک کردہ شود. عجالہ نافعہ صفحہ 7 تبرید النواظر طبعہ ششم صفحہ 184، گلدستہ توحید صفحہ نمبر 154 طبعہ ہفتم، دل کا سرور صفحہ نمبر 174، ازالت الریب 423 طبعہ اول. شیخ الحدیث صاحب نے معتمد علماء اور کتب کا حوالہ دے کر ثابت فرما دیا کہ حدیث کے کتب کا طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ قابل عمل نہیں، جس سے کوئی حکم ثابت کیا جا سکے. چھ جائے کہ سماع محتاج ایسے باریک مسئلہ جس پر عظیم عقائد کی عمارت کھڑی ہے وہ ثابت کیا جا سکے. اب آپ لوگوں نے یہ تو ان کی کتابوں سے پتہ چلا، آپ لوگوں کی ان کے علماء نے لکھا ہے. اگرچہ علماء شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مولانا سرفراز خان صفدر ان کا عالم ہے. اس نے لکھا ہے کہ طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی کتابوں پر عمل، ان کی روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، نہ کسی عقیدے میں نہ کسی عمل میں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ میں کون کون سی کتابیں ہیں. میں یہ کتابیں گن کر کے تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں، پھر جب یہ لوگ تمہاری سامنے کسی روایت کو پیش کریں تو آپ ان سے کہیں کہ یہ کس کتاب میں آئی ہے. وہ جب تمہیں کتاب کا حوالہ دے گا تو انہی کتابوں کا حوالہ دے گا، اور پھر تمہیں آسانی سے جواب دینا ہوگا کہ بھئی ان کتابوں میں جو روایت ہے وہ قابل اعتبار نہیں. تمہارے استاد نے لکھا ہے، سرفراز خان صفدر نے، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور دیگر تمام بہت سارے علماء نے لکھا ہے. طبقہ ثالثہ کی کتابیں دیکھو. نمبر 1 سنن ابن ماجہ، نمبر 2 سنن دار قطنی، نمبر 3 السنن الکبریٰ امام بہقی کی، نمبر 4 مصنف عبد الرزاق، نمبر 5 مصنف ابن ابی شیبہ، نمبر 6 مسند طیالسی، نمبر 7 سنن سعید ابن منصور، نمبر 8 مسند الحمیدی، نمبر 9 معاجم طبرانی، یعنی طبرانی کی جتنی معاجم ہیں، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، طبرانی کی جتنی کتابیں ہیں. نمبر 10 مسند شافعی، نمبر 11 مسند دارمی، نمبر 12 مسند ابی اعلیٰ، نمبر 13 صحیح ابن حبان، نمبر 14 مستدرک حاکم، نمبر 15 تمام کتب بہقی. بہقی کی جتنی کتابیں ہیں اور ان کے پاس جتنی روایات ہے بہقی کی ہیں اور کسی کی بھی نہیں. نمبر 16 تمام کتب امام طحاوی، نمبر 17 تمام تصانیف طبرانی، نمبر 18 مسند امام احمد بن حنبل، نمبر 19 تفسیر ابن مردویہ، نمبر 20 تمام کتب تاریخ، جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں، نمبر 21 ابن کثیر کے علاوہ تمام تفاسیر. یہ سب طبقہ ثالثہ سے تعلق رکھتی ہیں.
یہ مفتی محمد تقی عثمانی نے درس ترمذی جلد 1 صفحہ 71 پر بھی مفتی تقی عثمانی نے بھی یہی لکھا ہے. شاہ ولی اللہ شیخ الحدیث صاحب نے شاہ عبدالعزیز اجالہ نافعہ صفحہ 7 اور شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ جلد 1 260 سے لے کر اور اسی طرح ایک دیگر نسخہ ہے جلد 1 صفحہ 135 سے لے کر آگے تک یہ فیصلہ نقل کیا ہے. ان کی کتابوں سے انہوں نے نکالا ہے سرفراز صفدر صاحب نے کہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی روایت سے جو ان کتابوں سے متعلق ہو استدلال نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف اجماع ہے. مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں درس ترمذی جلد 1 صفحہ 71-72 پر لکھتے ہیں اس تیسرے طبقہ کی کتابوں میں کوئی حدیث دیکھ کر اس وقت تک اس پر اطمینان نہ کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی سند کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے خواہ اس کے مؤلف کتنی ہی جلیل القدر کیوں نہ ہو. کہتے ہیں اس کے مصنف کی بڑائی پہ غلط نہ ہو جانا کہ وہی بہت بزرگ گزرے ہیں جتنا بھی بزرگ ہو لیکن ان کی روایت میں احتیاط کرو ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ صفحہ نمبر 135 جلد 1 میں لکھتے ہیں کہ اس طبقہ کی احادیث پر کوئی بھی عمل یا قول نہ کرے سوائے اس شخص کے جو بہت بڑا عالم کامل ہو اسماء الرجال علل حدیث کا ماہر ہو اور وہ تحقیق کے بعد کچھ کہہ دے تو الگ بات ہے. طبقہ رابعہ میں کون کون سی کتابیں ہیں دیکھو. نمبر 1 کتاب الضعفاء ابن حبان. نمبر 2 تمام کتب حاکم. نمبر 3 کتاب الضعفاء العقیلی. نمبر 4 کتاب الکامل ابن عدی. یہ کتاب اگرچہ رجال میں اس کا مقام ہے مگر احادیث اس کی معتبر نہیں. نمبر 5 تصانیف ابن مردویہ. نمبر 6 تصانیف خطیب بغدادی. نمبر 7 تصانیف ابن شاہین. نمبر 8 تفسیر ابن جریر طبری. نمبر 9 تمام کتب دیلمی. نمبر 10 تصانیف ابو نعیم. نمبر 11 تصانیف جوزقانی. نمبر 12 تصانیف ابن عساکر. نمبر 13 تصانیف ابو الشیخ. نمبر 14 تصانیف ابن نجار. نمبر 15 حکیم ترمذی کی نوادر الاصول. نمبر 16 تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی. نمبر 17 مسند خوارزمی. اگرچہ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے بعض لوگوں نے بعض کتابوں کی تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے بعض نے اس کو چوتھے کو بعض نے تیسرے میں بھی چوتھے میں بھی شمار کیا ہے لیکن بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ وہ قابل عمل نہیں. اور ہر وہ روایت جو ان لوگوں نے روایت کی ہو طبقہ اولا اور ثانیہ میں اس کا وجود نہ ہو تو وہ قابل عمل نہیں ہوگا. اور ان لوگوں کے ساتھ جتنی روایات ہیں مردوں کے سننے کے بارے میں اور مردوں کی زندگی کے بارے میں مردہ ایسا زندہ ہے وہ ایسا زندہ ہے وہ ایسا زندہ ہے یہ ساری روایت ان کتابوں کی ہے جو شیعوں اور اہل تصوف نے بعد میں مسلمانوں کے عقیدے کے بگاڑ کے لیے نکالے ہیں. اور ہمارے علماء بزرگی اور نرمی اور حکمت کی وجہ سے اس پر دھوکہ ہو کیا کریں جی بس کتابوں میں آیا ہے. اس تصوف نے ہمارا خانہ خراب کیا ہے. وہ تصوف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام و نشان نہیں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں اس کا نام و نشان تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایسے عظیم عقیدے یا نظریے پر ہمارے مخالفین جتنی روایات پیش کرتے ہیں تقریباً سب کے سب طبقہ ثالثہ یا رابعہ کی روایات ہیں جن کے بارے میں انہی کے ہم نوا اور ہم مکتب شیخ الحدیث صفدر کا فیصلہ تم لوگ سن چکے ہو. ایسی روایات کا ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ لوگ کبھی کہیں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق کی قبر سے پردہ کرتی تھی. ایک روایت ایسی بھی آئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان لوگوں نے من گڑت روایت بنائی ہے انہی تیسرے اور چوتھے طبقے کے جھوٹے راویوں نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ میرے کمرے میں دفن تھے تو میں کمرے میں آیا جایا کرتی تھی. جب میرے والد ابو بکر اس میں دفن ہو گئے تو میں وہاں آیا جایا کرتی تھی. لیکن جب عمر فاروق وہاں دفن ہوئے تو پھر میں چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کے